اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ آپ فلائٹ میں موجود ہوں اور آپ کا بچہ بے قابو ہو کر رو رہا ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے اگر ماں ہوگی تو ماں بچے کو چپ کرائے گی، لیکن اگر بچہ ماں کے قابو میں بھی نہیں آ رہا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کوئی نہ کوئی مہربان شخص ضرور اللہ تعالیٰ اس کو بھیج دیں گے اور جناب وہ آپ کے بچے کو خاموش کرانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ایسے ہی کچھ ہم نے دیکھے مناظر PIA کی پرواز 302 جو اسلام آباد سے کراچی جا رہی تھی، اس میں ایک بچے کے مسلسل رونے کی آواز آنے لگی۔ پرواز کے فلائٹ پرسر توحید داؤد نے اپنی ساتھی ایئر ہوسٹس سے درخواست کی کہ جا کر دیکھیں کہ بچہ آخر کیوں رو رہا ہے۔ ایئر ہوسٹس اس کے پاس گئی، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے گئی، لیکن بچے کا رونا بند نہیں ہوا۔ یہ ماں دراصل اپنے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ سفر کر رہی تھی اسلام آباد سے کراچی، اس لیے دونوں کو سنبھالنا تھوڑا سا ان کے لیے مشکل تھا۔ توحید داؤد صاحب شیرخوار بچے کو دوران پرواز انہوں نے بہلانا شروع کیا اور اس کی تصویر سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی، ہر کوئی انہیں داد دے رہا تھا اور اس لیے انہیں ایک ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ UN کی جانب سے ان کو انسانی ہمدردی اور برابری کے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ PIA کے چیف فلائٹ اٹینڈنٹ جنہیں فلائٹ پرسر بھی کہتے ہیں توحید داؤد پوتا صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا۔ توحید صاحب گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ۔ سب سے پہلے تو ہمارے عرض پاک پیارے وطن پاکستان اور پوری قوم کو PIA کی طرف سے فلائٹ پرسر توحید احمد داؤد پوتا کی طرف سے السلام علیکم۔ کیا بات ہے، ایسے تو نہیں کہتے سر، باکمال لوگ لاجواب سروس، آپ واقعی باکمال ہیں۔ آپ نے وہ سیٹ کر دیے کہ ایک ایگزامپل کہ جب ماں بھی فیل ہو جائے نا تو پھر بھی کوئی ہوتا ہے جو سنبھال سکتا ہے۔ سر لیکن میں واقعی سمجھنا چاہتا ہوں یہ کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایون اگر بچہ قابو نہ آ رہا ہو والد کے بھی، تو والد کہتا ہے بچے کی ماں سے کہ تم سنبھالو، تمہارے ہی قابو آئے گا۔ ایون فیملی میں گیدرنگ میں کہیں پر بھی جب بچہ روتا ہے، جب بچہ بے قابو ہوتا ہے تو ماں دے ہتھے چڑھ دے، ماں ہی سنبھالتی ہے۔ لیکن یہاں پر ماں تھوڑا سا میں کہوں گا کہ وہ پریشان ہو گئی اور آپ ایک فرشتہ بن کے وہاں پہنچے، تو ذرا سا بتائیں بچہ بہت رو رہا تھا، ہوا کیا تھا، وہ ماحول کیا تھا؟ جی بیسیکلی اس فلائٹ پہ ایک ہماری محترمہ، جیسے ہمارے ویلیوڈ کلائنٹس ہوتے ہیں، وہ ہماری گیسٹ تھیں، ہماری جو مہمان تھیں وہ جہاز پہ آئیں، ان کی سیٹ تھی 7A 7B، اسلام آباد سے ٹریول کر رہی تھیں اکیلی اور 2 بچوں کے ساتھ، ایک چائلڈ تھا، ایک مائنر جو ہے گود میں تھا اس کا۔ تو اس وجہ سے وہاں جب آئیں سیٹ پہ تو ٹیک آف ہو رہا تھا اور ساری سچویشن اس وقت انجن آن تھے اور کرٹیکل اور کروشل ٹائم ہوتا ہے، اس کو مشکل ہوتی دروازے بند کر کے۔ جب وہ ٹیک آف ہوا اور سیدھا ہوا جہاز، لیول اپ ہوا، سائن آف ہوئے، اس کے بعد میں نے 2 ساتھیوں کو، اپنی خواتین کو بھیجا کہ ان کو دیکھیں کیا مسئلہ ہے، مستقل رو رہا ہے اور یہ تو ویسے بھی ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے، ہماری فرائض میں شامل ہے ان کی ٹیک کیئر کرنا۔ جتنے ہمارے قوم کے بچے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی ٹریول کرتے ہیں، ان کی ٹیک کرنا تو ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اور PIA کی سروسز تو اب ماشاءاللہ ورلڈ وائڈ ریکگنائزڈ ہیں، جس طرح سروسز انجام دی ہیں اس ملک کے لیے ہر اول دستے کے طور پہ PIA نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ ان کی جو ہے خدمات جو ہیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، اور اسی طرح جیسے مشکل حالات ہوں یا جس طرح کے ممالک میں ہمارے پاکستانی بھائی جنگوں کی صورتحال میں یا کرونا میں پھنسے ہوئے تھے، PIA واحد ایئر لائن ہے جو ان کو ریسکیو کر کے چارٹر فلائٹس، اسپیشل فلائٹس آپریٹ کر کے ان کو نکال کے یہاں پاکستان میں واپس لانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ یہ کریڈٹ ایئر لائن کو جاتا ہے، PIA کو جاتا ہے، حکومت پاکستان کو جاتا ہے، اور ہمارے سربراہ اس وقت جو موجودہ ایئر مارشل ارشد ملک صاحب ہیں، ان کی سربراہی کے اندر پوری تندہی کے ساتھ PIA اس وقت پوری تگ و دو میں ہے، بڑی کوشش کر رہی ہیں کہ ہمارا امیج اچھا ہو، بہتر ہو۔ ان کی ٹریننگز، ان کی تعلیمات بہترین جو ہے سروسز کے طور پہ مانی جاتی ہیں، اور اسی طرح اللہ پاک نے جو ہے یہ میرے بڑا اعزاز تھا میرے لیے کہ جو ہے میں اس طرح پرفارم کروں، اور مجھے موقع اللہ تعالیٰ نے دیا۔ میں ایک ہیلپ لیس مدر کی جو ہے مدد کرنے کے لیے وہاں گیا، اس کو اٹینڈ کیا، تو بچہ بیسیکلی وہ ڈسکمفرٹ تھا کیونکہ انجنس کی شور اور جہاز کی آواز سے وہ اس کو نیچرل ایٹماسفیئر اویلیبل نہیں تھا۔ شاید وہ اس کا پہلا یہ ایکسپیرینس تھا سفر کا، جہاز کا۔ نہیں، وہ بیسیکلی مائنر تھا بچہ، اور مجھے نہیں پتا کہ شاید اس سے پہلے انہوں نے ٹریول کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن بحیثیت ایک لیڈ کیبن کرو کے میرا فرسٹ تھا
میرے فرائض میں شامل تھا ان کو دیکھنا, ان کی دیکھ بھال کرنا, ان کو سیفلی وہاں ڈیسٹینیشن تک پہنچانا بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے. بالکل, اور آپ نے اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے بھی نبھائی. کیا. اچھا توحید صاحب, مجھے ایک اور چیز سمجھائے. میں نے تصویر میں دیکھا کہ بچہ بہت پرسکون طریقے سے آپ کے کندھے پہ سر رکھ کے ایسے کر کے لیٹا ہے, جیسے ماں کی ممتا. مجھے لگ رہا ہے وہ اس کو آنکھ میں ذرا نظر آ گئی, اس نے محسوس کر لی. تو کیا سو گیا تھا بچہ اس وقت, خاموش ہو گیا تھا, اسے لگ رہا تھا کہ میں کسی بہت ہی پرسکون سی جگہ پہ آ گیا ہوں؟ جی یقیناً کمفرٹ پرووائڈ کرنا, ان کی جو ہے ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھنا, یہ تو دیکھیں بحیثیت ایک انسان, اچھے انسان ہونے کا آپ ثبوت بھی دیتے ہیں. اگر کسی کو مدد چاہیے, کوئی مشکل میں ہو, کوئی خاتون یا کوئی بھی انسان اگر ہو, تو آپ آگے بڑھ کے ان کی مدد کرتے ہیں. تو میں نے اپنے احسن طریقے سے حسن سلوک کے طور پہ اپنی جو ہے ان کی سروسز میں نے اس کو پیش کی. میں نے کہا اگر میں آپ کی مددگار ہو سکتا ہوں تو میری خدمات حاضر ہیں. اگر کوئی میڈیکل اسسٹنس چاہیے تو میں ڈاکٹر کی بھی اناؤنسمنٹ کر دیتا ہوں. اور ہمارے پاس DMK ہوتی ہے 100 پیسنجرس کو لک آفٹر کرنے کے لیے. اس کے اندر ڈفرینٹ میڈیسنس ہوتی ہیں تاکہ ایمرجنسی کو آپ ان کو اٹینڈ کر سکیں. اس کے تحت جو ہے میں نے اس کو کہا کہ اگر کوئی ہو ضرورت تو میں حاضر ہوں. اس سے کہا نہیں دوائی نہیں چاہیے, صرف یہ ڈسکمفرٹ ہے, تھوڑا سا ریلیف اگر آپ دے سکتے ہیں, کیونکہ میں بچے 2 ہیں, میں سنبھال نہیں پا رہی. یہ 11 مارچ کو ایک فلائٹ تھی 301 اسلام آباد سے کراچی کے لیے وہ ٹریول کر رہے تھے. میرے اور جو ہمارے گیسٹ یا مہمان, معزز مہمان ہمارے جہاز پہ پاکستانی ہمارے جیسے ٹریول کر رہے تھے, تو وہ ان کے بھی کمفرٹ کا خیال کرنا. اور میں یہی پوچھنے لگا تھا آپ سے کہ جب وہ بچہ رو رہا تھا, ظاہر ہے وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈسٹرب بھی ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے ماں تو بہت ڈسٹرب تھی جب بچہ رو رہا تھا, کہ ماں کے لیے تو یہ برداشت ہی نہیں ہوتا کہ بچہ کسی وجہ سے تکلیف میں اور رو رہا ہو. لیکن جب اسے آپ نے کمفرٹیبل انوائرمنٹ پرووائڈ کیا, آپ نے اٹھایا, تھپکی دی, بہلا دیا, وہ سو گیا, اس کے بعد جو آس پاس لوگ تھے, باقی پیسنجرز تھے, انہوں نے کیا کہا؟ شکریہ تو کہا ہوگا. جی انہوں نے بہت شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ آپ نے تو اس طرح, اور مجھے یقین کریں مجھے علم میں نہیں تھا کہ اس طرح کی, یہ تو میرا ایک انسانی جذبے خدمت کے تحت. آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کی تصویر بنائی ہے کسی نے؟ میرے علم میں نہیں تھا کہ کس نے یہ اس طرح کے پکس وائرل کی. لیکن 22 تاریخ کو مجھے یونائٹڈ نیشن نے انسانی خدمات بہتر انداز میں انجام دینے کے طور پہ اس طرح کا ایوارڈ جو ہے مجھے عطا. لیکن اس ایوارڈ سے پہلے ظاہر تصویریں تو وائرل تھی سر, تو وہ جو تصویریں جب وائرل تھیں, لوگ کانٹیکٹ کرتے تھے فیملی میں, دوست یار جو آپ کو جانتے تھے کہ واو یو ہیو ڈن گریٹ جاب, یا پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا اکثر کہ مرد بچے کو سنبھالو تو کہتے ہیں بھائی تم کیوں سنبھال رہی ہو, یہ تو عورت کا کام ہے. تو کسی نے ایسا بھی کوئی نیگیٹو کامنٹ دیا کہ یہ کیا ہے بھائی, عورت کا کام نہیں ہے یہ. ہاں میری تھوڑی سی بات سن لیں کہ دیکھیں یہ جو ہے دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا, ماں اور باپ کی. بالکل بچے کی کیئر کرنا, سنبھالنا, پالنے پوسنے میں, بڑا کرنے میں تو ماں باپ دونوں کا اہم کردار ہوتا ہے. جب دونوں اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام دیں, اپنے آئندہ نسل ہمارے پھول ہیں, بچے ہمارے فرشتے ہیں, اس قوم جو ہے ہمارے بچے جو ہیں وہ آگے نمائندگی کریں گے, آگے اس ملک کو سنبھالیں گے, وہ ہمارے جو ہے ایک قسم کا ایسٹ ہے اس ملک کا. ان کی ٹیک کیئر کرنا, ان بچوں کو اچھی راستے پہ لگانا, تعلیم دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم سب کا فرض ہے. مرد تو ہے ہی, لیکن باپ اور بحیثیت ایک نمائندہ, ایک اس کے طور پہ فرض دونوں کا فرض ہے, ماں کا بھی اور باپ. بے شک آپ کی اس گفتگو سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی پرورش میں بھی بہت وقت دیا ہوگا ان کو, اسپیشلی جس پیار سے آپ نے اپنے بچے کو اس بچے کو اٹھایا, تو اس سے یہ محسوس ہوا کہ آپ ان والد میں سے ہیں جو کہ بچوں کے ساتھ بڑی شفقت سے اور ان کو بڑا ٹائم دیتے ہیں, اور بڑا یہ نہیں کہتے کہ نہیں ماں سنبھالے گی اور ماں دیکھے, آپ خود کرتے ہیں. یہ مجھے لگا. تو میں آپ چاہ رہا ہوں ذرا اپنے بارے میں مجھے بتائیں کہ شروع سے ایسا ہی تھا. تو اپنے بچوں سے متعلق اگر آپ مجھے بتا پائیں کہ آپ کے بچے کتنے اور آپ نے کس طرح ان کی پرورش کی. ضرور شیئر کروں گا پورے سب دوستوں کا, اپنے PI فیملی سے, اور سارے جتنے دنیا کے لوگ آپ کی سما کی جہاں آپ کی ٹیلی کاسٹ ہو رہی, تاکہ ان کو صحیح حقیقت کا پتہ چلے. میرا نام توحید احمد داؤد پوتا ہے, میرا تعلق شکارپور سے ہے. میرے والد صاحب جان محمد داؤد پوتا صاحب جو ہیں حیات ہیں, ان کی 88 سال عمر ہے, اور میری والدہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں. میرے والد صاحب جو تھے وہ ایک اسکول استاد تھے, اسکول ٹیچر تھے. انہوں نے ہماری پرورش فرمائی, ہماری والدہ نے پرورش جو ہے فرمائی, اور بڑے اعزازات ہیں اللہ پاک نے PI کے تھرو مجھے بڑے اعزازات دیے ہیں. میں روزہ رسول کے اندر میری حاضری, میں ہیڈ آف اسٹیٹس کو سرو کر چکا ہوں,
ایز اے VVIP کیبن کرو میری جو ہے بڑی خدمات ہیں، بڑا کیریئر ہے اس ایئر لائن کے لیے. 34 ایئر سے میں اس ایئر لائن سے وابستہ ہوں، سروسز سر انجام دے رہا ہوں. تو میرا جو ہے ایک پوسچر یا اس طرح کا ریفلیکشن جو ہے میں ہمیشہ اسی طرح ہی کیری کرتا ہوں. جیسے میں روزہ رسول سے واپسی پہ، اور میں ایک اور شیئر کر دوں، خانہ کعبہ کے اندر جو ہے میں اپنے ہیڈ آفیسز ہمارے پریزیڈنٹ جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ میں حاضر ہوا تھا، اور مجھے سعادت حاصل ہوئی تھی. ماشاءاللہ سر، یہ تو جی بالکل، میں بہت سے خوبصورت لمحہ تو زندگی میں آ نہیں سکتا. اللہ نے آپ کو ایئر لائن کی وجہ سے ہوں، میں PI کی وجہ سے ہوں، سبحان اللہ، پاکستانی ہوں، ٹرو پاکستانی ہوں. اسی دھرتی کا اس نمک کھایا ہے، اس ایئر لائن کا نمک کھایا ہے، اس پاکستان عظیم ہمارے ملک کا پانی اور اس کا اناج میرے پیٹ میں ہے. اور میری والدہ جب میں آیا خانہ کعبہ سے واپسی پہ، تو انہوں نے مجھے کہا اکیلے لے کے، تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ رہی کچھ پتہ نہیں کیسے آپ صحیح بتا رہے ہیں یا نہیں. میں نے کہا امی یہ بہت بڑی سعادت اللہ پاک نے میرے حصے میں ڈال دی. اس میں کوئی سے داؤد صاحب پلیز الاؤ می، داؤد صاحب پلیز الاؤ می، کیونکہ آپ نے وہ بات چھیڑ دیا. یقین کریں گے تو ہر مسلمان کے دل کی پہلی خواہش ہے، یعنی صرف وہاں پر حاضری نہیں کہ اس کا دروازہ کھلے اور خانہ کعبہ کے اندر داخل اور وہاں پہ آپ نفل پڑھیں. اس سے خوبصورت لمحہ ہو نہیں سکتا. اس وقت بات ہم وہ کر رہے تھے کہ آپ بچے کو ایگزیکٹلی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو لے چلوں اس طرف ہی. میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے آپ وہ ان لمحات میں لے جائیں. آپ داخل ہوئے، جو اندر ماحول دیکھا، پلیز سر وہ ایکسپلین کر جو آپ نے والدہ سے شیئر کیا، وہ بتائیں سر. اچھا، ان خوش نصیبوں میں جیسے روزہ رسول پہ میری حاضری ہوئی، اور وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب مجھے ساتھ لے گئے. میرا نام ان میں شامل تھا لسٹ میں، اور بھی میرے خوش نصیب ساتھی دوست تھے جو ہم گئے. تو میں تو آپ کو بیان نہیں کر سکتا وہ سینٹیمنٹس، وہ اس طرح کی جو ہے لمحات جو ہیں میری زندگی کے بہت قیمتی لمحوں میں شامل تھا. اور یہ بڑا اعزاز تھا اللہ پاک کی طرف سے اور اس ایئر لائن کی طرف سے کہ میری بڑی سعادت نصیب ہوئی اور میں حاضر ہوا. وہاں اندر داخل ہوتے ہی ایک جو ہے لیفٹ ہینڈ پہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں نبی پاک رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہائش ہوتی تھی اور اپنی بیٹی صاحبہ کے ساتھ وہاں رہتے تھے. اس کے بعد ایک کوریڈور، اس کے بعد کوریڈور کے بعد جو پہلی تربت ہے، ایک اوپر ہائٹ پہ تھوڑی سی ہلکا سا ایک پردہ تھا، نظر آپ کو بالکل کلیئرلی نظر آ رہا تھا. تو روزہ رسول تھا وہاں پہ. وہاں سب نے روتے رہے، دعائیں کرتے رہے اس ملک کے لیے، اس ایئر لائن کے لیے، پوری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. سب لوگ وہاں پہ شامل دعا تھے. پھر میں بیٹھا رہا. میں جا کے روزہ رسول کو ایسے جیسے نیچے بیٹھ کے زمین پہ ادب سے میں نے پکڑ لیا. تو وہاں پہ ایک ان کے شرطے عربی، انہوں نے کہا یہ نہ کریں اس طرح. میں نے کہا نہیں، یہ تو بڑی سعادت ہے مجھے اللہ پاک نے دیا ہے، مجھے چھونے دیں، مجھے چومنے دیں. یہ تو ہے کسی انسان کو جو ہے شاید زندگی میں نہ میسر ہو. یہ چند لمحات ہیں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو مجھے عبادت کرنے دیں، مجھے ان کو چھونے دیں، چومنے دیں. تو اس کے بعد وہاں دعائیں کی. 40 منٹ تقریباً ہم لوگ وہاں رہے تھے ہیڈ آف اسٹیٹس کے ساتھ، اور بھی مہمان ہمارے ساتھ تھے جتنے اس ڈیلیگیشن میں انٹراج میں شامل تھے. تو یہ بڑی یادگار لمحات تھے. اور خانہ کعبہ ہے اس وقت، جی خانہ کعبہ میں ہم لوگ گئے تھے. ہمارے ایکس ہیڈ آف اسٹیٹ، ایکس پریزیڈنٹ ہمارے تھے جنرل پرویز مشرف صاحب، ان کے ساتھ مجھے سعادت حاصل ہوئی اور دروازہ کھولا گیا. تو سبحان اللہ جو میری آنکھوں نے دیکھا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے میرے لیے، میرے پاکستانیوں کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے. تو میری والدہ نے کہا کہ جب آپ روزہ رسول سے آ گئے ہیں تو بیٹا آپ کوشش کریں کہ کسی طرح اپنی آنکھوں میں اور کسی طرح بھی کسی گناہ کو جو ہے نا اس میں شامل نہیں کرنا. خوبصورت بات. اس میں تصویر، پکچر جو ہے نا ان آنکھوں میں کبھی بھی نہیں آئے تمہارے اس میں. تو کوشش کریں کہ اچھے کام سر انجام دیں، انسانیت کی خدمت کریں. یہ میری ماں باپ کی تربیت اور ایئر لائن کی تربیت اور بحیثیت ایک اچھے انسان ہونے کا میں نے ثبوت دیا. اس کا اعزاز، اس کا ریفلیکشن یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے، اقوام متحدہ نے قابل ستائش کام سر انجام دینے پہ انسانیت کی
خدمت اور اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے مجھے انہوں نے یہ ایوارڈ تو سر کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایوارڈ جو آپ کو ملا یہ تو یقین جانے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو انعام تو پہلے ہی مل گیا، آپ کو جو انعام ملا وہ تو کسی کے حصے میں آتا ہی نہیں. روزہ رسول کی حاضری خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا. بے شک اللہ پاک کا شکر گزار ہوں، اللہ پاک کا شکر گزار ہوں. اس سے لائن کا پی آئی کی توفیل مجھے یہ اس طرح اتنی بڑی اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب کرے. آمین. یہ سب مسلمانوں کو آمین آمین. یہ تو سب سے پہلی خواہش ہے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا، یہ تو خواہش ہے، پہلی خواہش ہے. اور میرے خیال سے مرتے دم تک ہر مسلمان جو اس خواہش پہ قائم رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں ایسا موقع پیدا کر دے. وہاں جاتے ہیں جب مہک، تو میں اب یقین جانے کہ سر آپ کو بھی کہوں گا کہ جب میں وہاں گیا تو مجھے یاد ہے کہ بس دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ کوئی ایسا معاملہ بنے کہ دروازہ کھل جائے اور داخل ہو جائیں. اللہ کرے کہ کبھی ہمارا بھی یہ خواب سب مسلمانوں کی یہی خواہش ہوتی ہے، سب کی خواہش ہوتی ہے. اللہ سب کی یہ خواہش اس لحاظ سے پوری کرے کیونکہ آپ اتنا لمبا سفر کر کے جاتے ہیں، جب آپ اس کے قریب ہوتے ہیں تو اندر جانے کی خواہش جو اللہ تعالیٰ سب کی پوری کرے. اور یہ جس طرح عمران خان صاحب بھی گئے روزہ رسول کی، ان کی بھی حاضری اور اسی طرح خانہ کعبہ کے اندر ان کا بھی جانا یہ سعادت ہوتی ہے. جی جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہوتے ہیں، ریپرزینٹیو ہوتے ہیں، ملک کے سربراہ ہوتے ہیں، ان کے لیے اعزاز کے طور پر وہ کھولا جاتا ہے، ان کو سعادت. اللہ کرے سر، میں تو یہ دعا کرتا ہوں عمران خان صاحب اگلی بار مجھے ساتھ لے جائیں. چلیں جی، آمین آمین. شیب کو ساتھ لے جائیں ضرور. اور شیب سے پھر ہم زبان نمائندگان جو ہیں وہ ہمارے نمائندگان تو آن بورڈ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں. بس کوئی سبب بنے سر، جیسا آپ کا سبب بنا کوئی ہمارا بھی سبب بنے سر. تھینک یو سر، بہت اچھا لگا.